میں آپ سے گزارش کر کے جاؤں اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ ہو اور وہ کہے میں سید ہوں نہ تو پھر شجرہ نہ مانگنا، تم شجرہ مت مانگنا۔ کچھ لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کے خلاف بھی کرتے ہیں، اور صرف حضرت یہ چچا صاحب یہ صرف دکانیں چمکانے کے راستے رہ گئے۔ ہاں جہاں کسی کا سکہ نہیں چلتا وہ شجرے مانگنے لگتا ہے۔ اور یار اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں اگر کوئی سید نہ بھی ہو اور تجھ سے کہتا میں سید ہوں، تجھ پہ لازم ہے تو اس کو سید تسلیم کر۔ ہم لوگ شجرے تلاش کرنے لگتے ہو، بھائی خیر کر۔ اگر تیرے دروازے پہ حضور کا کوئی بیٹا آیا ہے نا تو اپنے آپ کو مقدر کا دھنی مان۔ یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے نے تیرے لیے خاندان دیا ہے۔ اگر ان کے لیے نا اپنے جسم کی کھال اتار کے جوتا پہنا دو، خدا کی قسم پھر بھی ان کے احسانوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تیرا میرا لگائی کیا ہے دین پہ بتانا؟ اگر تیرا 18 سال کا دین کے لیے جاتا تو تب تجھے پتا چلتا دین کیسے آیا ہے۔ اگر تو نے 6 ماہ کے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا ہوتا تب تجھے پتا چلتا دین کیسے ہم تک پہنچا ہے۔ نہیں جانتے۔ خدا کی قسم میرے حسین نے اپنے بھتیجے حضرت قاسم کے ٹکڑے جب کربلا کے میدان میں گئے تھے تو خاک میں ٹکڑے ملا دیے گئے تھے، حضرت قاسم کے جسم کے ٹکڑے نظر نہیں آئے تھے۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا تھا اے میرے مالک میرا قاسم کہاں ہے؟ آواز آئی تھی حسین کان لگا، جہاں جہاں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہیں قاسم کے جسم کا ٹکڑا موجود ہے۔ تیرا لگا کیا ہے دین کے لیے؟ شرم نہیں آتی؟ آج ہمارے علاقے میں اتنی تیزی سے یہ فساد پھیل رہا ہے۔ ہاں سنیں غور سے پیارے، ہمارا کچھ نہیں لگا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے میرے حسین نے اکٹھا کیے، گٹھری باندھ کے خیمے میں لے کر کے آئے۔ اس ماں سے پوچھ کہ اس ماں نے بیٹے کی لاش کو کیسے دیکھا تھا؟ کیا لگا تیرا میرا دین کے لیے؟ اور تیری بیٹی ایک دن روزہ رکھتی ہے تو پورا بازار خرید کے لا کے رکھ دیتا ہے۔ آج میری بیٹی نے صبح سے پانی نہیں پیا، خدا کی قسم سلام کر حسین کی سکینہ کو، 3 دن کی پیاس تھی۔ ہاں شام غریبہ کے بعد جب آپ کو پانی کا پیالہ ان کی بیوی نے پیش کیا تھا، آپ نے کہا تھا پھوپھی یہ پانی پہلے آپ پی لیں، سلام کرو اس گھرانے کو یار۔ تو جب پیالی کا پیش کیا گیا پانی کا پیالہ، حضرت زینب نے کہا تھا بیٹی جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے، یہ پانی پہلے تم پیو، تم چھوٹی ہو۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت سکینہ نے پیالہ لیا، توڑ لگائی، پھوپھی نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ مڑ کے پھوپھی کا چہرہ دیکھا اور کہا تھا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیتے، ابھی میرا اصغر پیاسا ہے، پہلے اصغر کو پانی پلایا جائے گا اس کے بعد میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ اللہ اکبر یہ کہا، ٹھوکر لگی، پیالہ زمین پہ گرا، پانی بہہ گیا، آواز آسمان سے آ رہی تھی سلام علی صبر سکینہ، سلام علی اہل بیت محمد۔ تمہیں کیا پتا کیا لگا کہ دین کے لیے ان کا؟ ہاں اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے زہرا کے لال۔ سوچے ذرا ان کی جرت و ہمت کو سلام، خدا کی قسم یہ ان کا ہی جگر تھا جو انہوں نے کیا اور انہی کا حصہ تھا، نہ ایسا کوئی دین کے لیے ان سے پہلے کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی کر پائے گا۔ سوچو خیال ہے آپ کا؟ اللہ اکبر گٹھری جب حضرت قاسم کے جسم کی حسین خیمے میں لائے، حضرت سکینہ آ کے کہتی ہیں بابا تم اکبر کو بھی لے آئے اور سب کو لے آئے، میرے قاسم کو نہیں لائے؟ میرے حسین نے کہا تھا بیٹی سوال نہ کرو، ام فربہ کو بلاؤ۔ ام فربہ حضرت قاسم کی امی کا نام ہے۔ حضرت قاسم کی امی آئی اور آ کے بیٹھ گئی، کچھ نہ سوال کیا۔ میرے حسین نے فرمایا پوچھو گی نہیں تمہارا قاسم کہاں ہے؟ ماں کا جواب سنو، ماں نے کہا تھا حسین مجھے گٹھری سے مہک آ رہی ہے، اسی گٹھری میں میرا بیٹا ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ مائیں بیٹوں کو خوشبو سے پہچان لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں زمین پہ سر رکھ کے کہا تھا مالک تیرا شکر ہے تو نے میری 18 سال کی کمائی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔
شرم آنی چاہیے. ہمیں کچھ نہیں ملا. ہاں ہم وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کے پیار میں ڈوب کر کے صحابہ کی توہین نہیں کرتے. خدا کی قسم ہم وہ لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے, دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہے. ہاں اگر ایسا بندہ کوئی تمہارے بیچ میں آئے جو نبی کے ابو بکر کو بھونکے, اسے بھی نکال دینا. اور ایسا بندہ آئے جو نبی کے علی کو بھونکے, اسے بھی نکال دینا. کہہ دینا ہم اسے مانتے ہیں جو علی کو بھی مانتا ہے, نبی کے ابو بکر کو بھی مانتا ہے. یہ فتنہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ہم اپنے ایمان کا سودا, بولو ایمان کا سودا, سستی کیوں کر رہے ہو؟ ڈرے کسی کا؟ اپنے ایمان کا سودا. ادھر والے کیوں نہیں بول رہے؟ کیا حسین کا صدقہ نہیں کھاتے؟ ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے. کوئی بھی آئے ہاں ہم اس کی مانیں گے جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا. بس سمجھ رہے میری بات؟ اس بچی نے کہا تھا میں اس کے نبی کا کلمہ پڑھتی ہوں, لیکن اس نے مجھے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تیرے پاس شجرہ نہیں ہے, چل نکل, تیرے جیسی بہت آتی ہے. واپس کر دیا. وہ اپنے گھر لے کے گیا, گھر بیٹھایا, کھانے کا وقت آیا. معلوم ہے بچوں سے کہا کھانا تیار کرو. بازار گیا, نئے برتن لے کے آیا, نئے برتن. کہ نبی کی بیٹی ہمارے جھوٹے برتنوں میں کھائے, یہ ہمیں گوارا نہیں. اس کی آنکھ میں آنسو تھے. کہنے لگا سید زادی سنا گئے عیسائیوں کو اگر ان کے نبی کی سواری کے قدموں کے نشان مل جاتے تھے تو وہ ان زمینوں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے. یہ کیسا امتی ہے حضور کا کہ بیٹی آئی اور دھکا دے کے حضور کی بیٹی کو بھگا دیا. اللہ اکبر. سید زادی کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد جب جانے لگا نا, کہنے لگا بیٹی حضور کی ہے. جی کہا کر بابا سے ملاقات ہونا, ان سے کہنا میرے لیے دعا فرما دے. بولیں ذرا سبحان اللہ. ایسے نہیں, میں ایسے ماحول میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. بھیڑ سے مطلب نہیں, جذبات سے مطلب ہے. اگر سن رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ. کہنے لگے اگر بے حضور سے ملاقات ہونا تو میرے لیے دعا کی درخواست کر لینا. اللہ اکبر. ادھر یہ اٹھ کے گیا ہے, ادھر بچی کی آنکھ لگی. سید زادی کی خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں. حضور بیٹی کے خواب میں تشریف لائے, اپنی بیٹی کے سر پہ حضور نے ہاتھ رکھا. اور سنو پیارے غور سے, ادھر سید زادی سوئی ہے, صبح کا سویرا ہوا ہے. جیسی صبح کا سویرا ہوا, صبح ہی دروازے پہ وہی کلمہ پڑھنے والا جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دے کے بھگایا تھا, دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دروازہ بجا رہا ہے, اندر سے آواز آتی کون کہا دروازہ کھولو. جیسی دروازہ کھولا گیا, یہی جس نے حضور کی بیٹی کو دھکا دیا تھا. کیا بات ہے؟ کہا کہ جو تمہارے گھر مہمان ہے میں اسے بلانے کے لیے آیا ہوں. کہا کس لیے بلانے آئے ہو؟ کہا ہمارے حضور کی بیٹی ہے, میرے ساتھ بھیج دیا جائے. جب اتنی بات سنی ہے اس نے کہا اب لینے آیا ہے. کہا ہاں. کہا میں نہیں بھیج سکتا. اس نے کہا کیوں نہیں بھیجے گا؟ کہ میرے حضور کی بیٹی ہے. اس غیر مسلم نے کہا سوچ, یہ کل تک تیرے حضور کی بیٹی تھی, اب یہ میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے, اب میرے بھی حضور کی بیٹی ہو گئی ہے. اب کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بتا تو صحیح. اس نے کہا تو بتا اب کیوں آیا ہے؟ کہا عجیب معاملہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کون سا خواب؟ کہا میری آنکھ لگی, میں نے دیکھا کہ سب میدان قیامت میں جمع ہے, جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں, دوزخی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. کہا میں بھی ادھر چلا جدھر جنتی جا رہے تھے. مجھے فرشتوں نے پکڑ لیا, پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا جنت کی طرف. فرشتے کہنے لگے جنت حضور کے غلاموں کی ہے. میں نے کہا میں بھی حضور کا غلام ہوں. فرشتے کہنے لگے دکھا تیرے پاس سند کہاں ہے, تو اگر حضور کا غلام ہے تو سند کہاں ہے؟ اس نے کہا سند کہاں سے لاؤں؟ کہا سن, کل تیرے دروازے پہ حضور کی بیٹی آئی تھی, تو نے اس سے سند مانگی تھی. اگر وہ شجرے کے بغیر سید نہیں ہو سکتی تو تو بھی سند کے بغیر جنتی نہیں ہو سکتا ہے.